بلوچستان ایک بار پھر دہشت گردوں کے نشانے پر آ گیا ہے۔ انتخابات سے ایک روز پہلے بلوچستان کے 2 اضلاع میں دھماکے ہوئے ہیں۔ الیکشن سے صرف چند گھنٹے پہلے بلوچستان میں 2 جگہوں پر بہت بڑے دھماکے ہوئے ہیں۔ 2 افسوسناک واقعے دہشت گردی کے ہوئے، جس سے کلیئرلی یہ پتہ چلتا ہے کہ بدقسمتی سے بلوچستان میں آج 2 بڑے افسوسناک واقعات ہوئے ہیں۔ 2 ایسے ٹارگٹ انہوں نے ہٹ کیے ہیں جس میں درجنوں لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ خودکش حملہ تھا، اور جو خودکش حملہ آور تھا وہ بائک پر آیا تھا۔ الیکشن سے ایک دن پہلے یہ دہشت گردی کی ایک لہر دوڑ پڑی ہے پورے بلوچستان کے اندر۔ تھوڑی دیر پہلے ایک دوسری خبر آ رہی ہے کہ جے یو آئی کے ایک انتخابی کیمپ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے قلعہ سیف اللہ میں۔ تو یہ 2 واقعات مسلسل ہو رہے ہیں۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان انڈیا نے دہشت گردی کے نشانے پہ رکھا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 25 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، لیکن جتنے بڑے وہ دھماکے، ان کی فوٹیجز اور ان کی وہ چل رہی ہیں، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس سے زیادہ جو ہیں وہ فگر ہے۔ ایک جو بلوچ دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو یقینی طور پر وہاں پر اس الیکشن ایکسرسائز وہ نہیں چاہتی۔ ہم اپنے شہداء کا بدلہ لیں گے اور بھارت کے دہشت گردی کے اس ایجنڈے کو نیست و نابود کریں گے۔ 2 دھماکے اور یہ پولیٹیکل آفیسز کے سامنے ہوئے ہیں اور خودکش ہیں۔ الیکشن سے صرف چند گھنٹے پہلے بلوچستان میں 2 جگہوں پر بہت بڑے دھماکے ہوئے ہیں، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ بیک ٹو بیک 2 ایسے ٹارگٹ انہوں نے ہٹ کیے ہیں جس میں درجنوں لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں پاکستان کے اندر اور بلوچستان میں، اور صرف چند گھنٹے پہلے الیکشن شروع ہونے سے، یعنی دیکھیے نا کل ہے اور آج دوپہر میں جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 25 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، لیکن جتنے بڑے وہ دھماکے، ان کی فوٹیجز اور ان کی وہ چل رہی ہیں، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس سے زیادہ جو ہیں وہ فگر ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ بلوچستان میں پہلا دھماکہ جو ہے وہ ضلع پشتین میں ہوا، جہاں پر وہاں پر بھی ایک پولیٹیکل آفس ہے، اور اسفندیار ولی کے پولیٹیکل آفس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ہوا دھماکہ جس میں 12 افراد، پہلے ہی جو خبر آئی اس میں 12 افراد کہا گیا کہ یہ اپنی جان سے چلے گئے ہیں۔ دوسرا دھماکہ قلعہ سیف اللہ جے یو آئی فے جمعیت علماء اسلام جو ہے اس کے دفتر کے باہر ہوا، جس میں پھر وہ بتا رہے ہیں کہ کچھ 17 کے قریب افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے۔ یہ فگرز کئی جگہوں پر مختلف پائی جاتی ہیں، لیکن جو پہلے ہی فگر آئی، اگر دیکھیں اگر کوئی ایسی بات بتائی جائے کہ پہلے ہی دھماکے آتے ہی پتہ یہ چلے کہ 17 افراد اس کے اندر جاں بحق ہو گئے ہیں، اور پھر ایک میں پتہ چلے کہ 12-15 افراد، اس کا مطلب یہ ہے کہ کافی بڑی تعداد۔ اچھا، اب اس میں زخمیوں کی تعداد الگ ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ تعداد جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اب یہ ایک الارمنگ سچویشن اس لیے ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے پہلی خبر آئی تھی کہ وہاں پر انٹرنیٹ جو ہے بند کر دیا جائے گا، الیکشن والے دن نہیں ہوگا، لیکن اب خبر یہ آئی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، الیکشن کسی بھی جگہ پر پورے ملک میں بند نہیں ہوگا۔ تو یہ تو ہمیں کل پتہ چلے گا، کیونکہ یہ جو دھماکے ہوئے اس کے بعد کیا الیکشن، کسی نے کہا تھا کہ بڑا خونی الیکشن ہوگا پاکستان کے اندر، یہ بہت خونی الیکشن ہوگا، تو دیکھیے خونی تو الیکشن یہ سٹارٹ ہو گیا۔ 2 دھماکے اور یہ پولیٹیکل آفیسز کے سامنے ہوئے ہیں اور خودکش ہیں، جیکٹیں پہن کے آئے تھے جو پھٹے آ کے، اور وہ ساری ایسے ہی، اور کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بم فٹ کر دیتے ہیں کہیں پر، اس طریقے سے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے اب وہاں پر کافی بھاری تعداد میں پولیس بھیجی گئی ہے، اور لاشیں جو ہیں وہ اٹھا لی گئی ہیں، زخمیوں کو ہسپتال لے جایا جا رہا ہے۔ یہ سچویشن ہو رہی ہے، اور ابھی کچھ گھنٹے باقی ہیں الیکشن میں، ٹھیک ہے جی، کل کے روز الیکشن ہے۔ الیکشن سے ایک دن قبل، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ چند گھنٹے قبل، کلیئرلی پاکستان دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، اور خاص کر کے بلوچستان میں اس وقت اوپر تلے دہشت گردی کے پورے ہفتے ہم نے دیکھا کہ ہر روز کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آ رہا ہے، لیکن آج کا جو دن ہے، آج 2 افسوسناک واقعے دہشت گردی کے ہوئے،
جس سے کلیئرلی یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ایسی طاقتیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ پاکستان میں اور خاص کر کے بلوچستان میں یہ جو ڈیموکریٹک ایکسرسائز ہے ہو. سب سے پہلے ان دونوں واقعات کی تفصیلات اور اس کے بعد پھر اس کے پیچھے لائکلی کون ہو سکتا ہے، اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج ٹی ٹی پی کا بھی ایک بڑا بیان سامنے آیا، اور وہ بیان کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. جو سب سے پہلا دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا وہ پشین کے علاقے میں پیش آیا. پشین کوئی 45 کلومیٹر جو کوئٹہ ہے اس سے دور ہے وہاں پر، اور جو نشانہ تھا وہ الیکشن آفس تھا. وہاں پر ایک آزاد امیدوار تھے جو بلوچستان اسمبلی کے لیے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے، کیونکہ ویسے تو جو الیکشن کیمپین ہے وہ گزشتہ رات 12 بجے ختم ہو گئی ہے اور آپ اب الیکشن کیمپین نہیں کر سکتے، لیکن جو الیکشن آفیسز ہیں ڈفرینٹ جماعتوں کے، ڈفرینٹ کینڈیڈیٹس کے، وہاں پر تو آبویسلی ایک ایکٹیویٹی ہے. تو یہ جو نشانہ بنایا گیا پشین میں الیکشن آفس تھا، وہاں پر آزاد امیدوار تھے، بلوچستان اسمبلی سے لڑ رہے تھے، جس کے نتیجے میں اپیرنٹلی وہاں پر جو پولیس آفیشلز ہیں، جو آئی وٹنسز ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک خودکش حملہ تھا. اور اس کے نتیجے میں میں کنزرویٹو، ابھی ظاہر ہے کہ یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، کم از کم 14 کا نمبر آ رہا تھا. ایک جگہ پہ تو 17 لوگوں کا بھی کہا گیا کہ اس میں یہ جہاں بھاگ ہوئے ہیں، جبکہ 30 کے قریب جو لوگ ہیں وہ زخمی ہیں، کچھ جو ہیں وہ کرٹیکل ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ یہ خودکش حملہ تھا، اور جو خودکش حملہ آور تھا وہ بائک پر آیا تھا. اور جو وہاں سے فوٹیج اور جو ویڈیوز آئی ہیں، دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں پر اس خودکش حملے کے نتیجے میں کافی تباہی مچی، موٹر سائیکل، گاڑیاں وہاں پر تباہ تھیں. اور عین جب یہ خبر چل رہی تھی، ابھی اس کی پوری تفصیلات بھی سامنے نہیں آئی تھیں، تو کچھ عرصے کے بعد قلعہ سیف اللہ سے ایک افسوسناک خبر آئی کہ وہاں پر جو JUIF ہے، ان کا جو الیکشن آفس ہے، ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں مولانا واسع، ادھر بھی دہشت گردی کا ایک واقعہ پیش آیا ہے. کوئی 150 کلومیٹر یہ دور پشین سے قلعہ جو سیف اللہ ہے، اور اس کے نتیجے میں جو اب تک کی اطلاعات ہیں، اگین جب یہ ویڈیو ہو سکتا ہے کہ جائے، یہ نمبر بڑھ جائے، 12 جو افراد ہیں وہ جہاں بھاگ ہوئے، اور کئی افراد جو ہیں اس میں زخمی ہوئے. لیکن جو کینڈیڈیٹ تھے JUIF کے مولانا واسع، وہ اس حملے میں محفوظ رہے. اب یہ دونوں جو واقعات ہیں، جیسے میں نے کہا کہ اب چند گھنٹے ہی ہیں، کیونکہ کل صبح 8 بجے باقاعدہ پولنگ کا آغاز پورے پاکستان اور بلوچستان میں ہو جائے گا، جو عام انتخابات ہو رہے ہیں. تو ان دونوں واقعات کا ہونا یقینی طور پر بہت سے سوالیہ نشان ہیں.